ویلکم بیک. نیوز بیٹ کا آج ایک انتہائی اہم پروگرام ہم لاہور سے کر رہے ہیں اور میرے ساتھ موجود ہے حیدر عزیز صاحب اور خوشبخت شجاعت صاحبہ. کراچی کے حوالے سے آپ کچھ کہنا چاہی تھی منیبہ؟ میم آپ نے ابھی بات کی تھی کہ جو ادھر ہیں ان کو وزارتوں کی ضرورت ہے یہ وہ، اور ہمارے جو الطاف بھائی ہیں ان کو وزارتوں کی ضرورت نہیں ہے. تو میڈم کیا آپ لوگ ادھر اسی لیے ہیں کہ آپ کو وزارتوں کی ضرورت ہے؟ آپ غلط سمجھے بیٹا، آپ بالکل آپ نے ڈیفرنٹ پرسپیکٹیو میں جواب کو لے لیا. اور دوسری بات یہ میں آپ کا جواب دیتا ہوں. اور سر آپ نے یہ بات کی کہ الطاف بھائی کے واپس آنے کی کافی، میں یہ بات نہیں کرتی، ٹھیک ہے میں ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتی. آپ اپنے لیڈر کو کھونا نہیں چاہتے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ ہمیں ابھی اپنی اور کتنی نسلیں گنوانی ہیں اس ملک کی بقا کے لیے. میں بالکل بتاتا ہوں بیٹا، آپ کو بالکل بتاتا ہوں. ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا خوشبخت شجاعت صاحبہ کا کہ پاکستان میں قائد تحریک جناب الطاف حسین وہ واحد لیڈر ہیں کہ جس دن انہوں نے تحریک کی بنیاد رکھی تھی اس دن یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ میں اس ملک میں کوئی سیاسی عہدہ نہیں لوں گا، یعنی نہ کبھی وزیر اعظم صدر بنوں گا، نہ گورنر وزیر اعلیٰ بنوں گا، نہ ایم پی ایم این اے سینیٹر بنوں گا، نہ کاؤنسلر بنوں گا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں اور کوئی سیاسی لیڈر ایگزائل میں نہیں گیا؟ جتنے لوگ الطاف بھائی کو برا بھلا کہتے تھے کہ وہ خود ملک چھوڑ کر چلے گئے، اللہ نے ان تمام لیڈران کو یہ دن دکھائے کہ ان سب کو کچھ نے اپنی مرضی سے چھوڑے، کچھ نے معاہدے کر کے یہ ملک چھوڑے اور معافیاں مانگ مانگ کے اس ملک کو چھوڑا. اور جب وہ پاکستان آئے تو وہ محبت میں نہیں آئے بلکہ وزارت عظمیٰ کی کرسی میں وہ کشش تھی کہ جو ان کو کھینچ کر لائی. اور اسی لیے 18ویں ترمیم میں تیسری بار وزیر اعظم بننے کی جو شق ہے اس کو اسی لیے ختم کرایا گیا کہ کسی کا خواب ہے کہ وہ تیسری بار بھی وزیر اعظم بنے گا. تو لوگوں کو، بڑے بڑے لیڈران کرام کو اس ملک میں جو چیز واپس گھسیٹ کے لاتی ہے وہ طاقت اور اقتدار کی چمک ہے، عوام کی محبت نہیں ہے. میرا ان کا کہنے کا مطلب یہ تھا. السلام علیکم، میرا نام شہناز اسما ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ہم اسلام کی تاریخ کا جائزہ لیں تو اسلام مرد اور عورت کو برابر کا مقام دیتا ہے. پہلے دن سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امہات المومنین، اور جب بانی پاکستان نے اپنی جدوجہد شروع کی تو ان کے ساتھ محترمہ فاطمہ جناح. تو کیا یہ ایم کیو ایم کو عورت کا خیال 20-25 سال بعد کیوں آیا؟ کیا 20-25 سال پہلے عورت کی کوئی حیثیت نہیں تھی یا عورت پاکستان میں موجود نہیں تھی؟ تو جو بھی سیاسی جماعت ابتدا کرتی ہے وہ ساتھ ہی خواتین کے جلسے یا خواتین کو جلسوں میں شامل کرنا، اور ایم کیو ایم 25 سال بعد عورت کی موجودگی کو محسوس کر رہی ہے. ویری گڈ کوشچن. اچھا سوال ہے آپ کا. بی بی میں پھر یہ کہوں گی کہ کاش آپ لوگ تھوڑا سا پاکستان کی پارٹیز کی ہسٹری پڑھا کریں اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں، اپنے آپ کو اویئر کریں. متحدہ قومی موومنٹ وہ واحد جماعت ہے جس میں خواتین کے جلسے ہی نہیں، میں خواتین کے صرف جلسوں کی بات نہیں کروں گی، ان کی شعبہ خواتین اتنی مضبوط ہے کہ جب 1992 میں ریاستی جبر ہوا اور ہماری لیڈرشپ کے اوپر جبر ہوا اور ہمارے کارکنان کو شہید کیا گیا جن کی تعداد تقریباً 15,000 تھی اور بہت تشدد کیا گیا، پورا 90 کا پورا سسٹم، یہ میں 1992 کی بات کریں، 25 سال بعد خیال نہیں آیا. میں اس وقت سے بات کر رہی ہوں جس وقت یہ بنی ہے متحدہ قومی موومنٹ، اس میں خواتین شامل تھیں. خواتین نے اس پوری تحریک کو آگے بڑھانے میں زبردست کردار ادا کیا، ان کے نام ہسٹری میں لکھے گئے ہیں. اور 1992 میں جس وقت ریاستی جبر ہوا ہے 90 کا پورا انتظام خواتین نے سنبھالا کیونکہ وہاں مرد نہیں بچے تھے. ہاں جی، میرا نام کومل ذیشان ہے اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کہ کراچی میں الیکشنز کے دوران آپ کی جماعت پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ الیکشنز کے دوران لوگوں کو زبردستی پولنگ اسٹیشنز پر لایا جاتا ہے اور اس وجہ سے لوگ خوف کے مارے الیکشن کے دن گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے. اس کے باوجود آپ کی جماعت کو اتنے ووٹس مل جاتے ہیں. یہ آپ پلیز اس بات کا جواب دیجیے. اگر تمہارے مفروضے کو درست مان لیں کہ واقعی ایم کیو ایم ایسا کرتی ہے کہ گن پوائنٹ پہ پورے شہر کو ہوسٹیج بنا لیتے ہیں ہم اور کہتے ہیں کہ ووٹ ڈالو، نہیں آتے تو ہم خود ڈال دیتے ہیں، تو پھر ہمیں تو ہر الیکشن کلین سویپ کرنا چاہیے نا بیٹے. مگر ایسا نہیں ہے. 2002 کے الیکشن میں مشرف صاحب کی گورنمنٹ میں ایم کیو ایم کراچی شہر سے 5 نیشنل اسمبلی کی سیٹیں ہاری. آج جس سیٹ سے میں جیتا ہوں
گلشن اقبال اور گلستان جوہر، جو کراچی کو جانتا ہے وہ یہ جانتے ہیں کہ بالکل ہارٹ آف دا سٹی ہے. میری سیٹ سے جماعت اسلامی کے جو کینڈیڈیٹ تھے وہ سیٹ سے جیتے. جس سیٹ سے باجی اس بار الیکشن جیتی ہیں اس سیٹ پر عبدالستار افغانی جماعت اسلامی کے کینڈیڈیٹ، جو ایم ایم اے تھی اس زمانے میں، ایم ایم اے کے کینڈیڈیٹ 5 نشستیں 2002 میں ایم کیو ایم سامنے مشرف صاحب کے دور میں ہار گئی. اگر ہم تو سمجھتے ہیں کہ کراچی کا ووٹر سب سے زیادہ سینسٹیو ووٹر ہے، وہ اگر آپ ذرا سا بھی ان کی خدمت نہ کریں یا ان کے احساسات کا خیال نہ کریں وہ ایم کیو ایم کے اگینسٹ بھی ووٹ کر دیتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام زرفشاں فرحین ہے اور میں بیسیکلی کراچی سے ہی بیلونگ کرتی ہوں، اور کراچی کی جو خونی سیاست میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آئی ہوں، نوجوانوں کی لاشوں کو ایم کیو ایم کے بننے کے بعد پورے خاندانوں کو مٹتے ہوئے دیکھ کے آئی ہوں، میں اسے کبھی فراموش نہیں کر سکتی. اسی لیے میں آپ سے یہ 2 سوال ایک رکھنا چاہ رہی تھی. ایک بات یہ کہ اتنی کرپٹڈ حکومت جس کا نہ ماضی بے داغ ہے اور نہ ہی اس کا حال، بلکہ حال تو گواہ ہے کہ کس قدر ملک کا بیڑا غرق کیا گیا، آپ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ اس کا ساتھ دے رہے ہیں، کیوں؟ دوسری بات جو جلسے کے حوالے سے ہوئی ہے، جس پہ میں بار بار ہاتھ بھی اٹھا رہی تھی، کہ جس دن آپ کا خواتین کا جلسہ تھا، آفرین ہے، ہونا چاہیے. خواتین کی سیاسی تربیت کرنا اس وقت بہت بڑی ضرورت ہے، لیکن وہ خواتین جو اس وقت اس میدان میں آپ کے پاس موجود تھیں، ان کی سیاسی تربیت کرنے کے بجائے، جبکہ 2 دن قبل پاکستان کو ٹکڑے کرنے کے لیے، بلوچستان کو توڑنے کے لیے ریزولیشن جو پیش کر دی گئی تھی، اس کی اویئرنس دینے کے بجائے میری کراچی کی بہنیں ناچ رہی تھیں، گا رہی تھیں، نعرے لگا رہی تھیں. آپ مجھے پلیز یہ بتائیے آپ نے اس وقت کتنا اس قوم کو بیدار کیا، آپ نے اس وقت کتنا خواتین کو اویئرنس دی کہ وہ جاگیں، سمجھیں اور اپنے ملک کو ٹوٹنے سے بچائیں. ماضی داغدار جن کا حال خراب، ہم ان کے ساتھ کیوں بیٹھیں؟ اب شکوہ اب آپ سے خاکم بدہن ہے مجھ کو. یہ وہی لوگ ہیں جن کا مینڈیٹ بنایا جاتا ہے، جنہیں ووٹ ڈالے جاتے ہیں، جن کو 4 صوبائی اسمبلیوں سے ووٹ ملتا ہے. ان کے مینڈیٹ کا جمہوری سطح پر ہمیں احترام کرنا ہے. ہم مجبور ہیں، ابھی بتایا انہیں حیدر بھائی نے کہ 25 سیٹیں ہمیں نہیں، 25 سیٹیں، اور کتنی سیٹیں ہیں دیگر، ان سب کو کس نے ووٹ ڈالے ہیں؟ اور بار بار آپ لوگ ڈسنے کے لیے تیار ہیں ان سے، بار بار آپ لوگ انہیں ووٹ ڈالتے ہیں، انہی کی طرف جاتے ہیں، اور پھر جب وہ ہمارے سامنے کفریت بن کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ہم سے کہتے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ کیوں شامل ہیں. خوشبت آبا، میں نے تو یہ بھی دیکھا کراچی میں رہتے ہوئے کہ جو لوگ ایم کیو ایم کو چھوڑنا چاہیں ان کو اڑا دیا جاتا ہے. میں اس کی عینی شاہد ہوں. اور میرے پلیز دوسرے سوال کا جواب ضرور دیجیے گا کہ اس روز بلوچستان ایشو پہ بات کیوں نہیں کی؟ سوری، وہ میں رہ گئی. آپ نے اگر اس جلسے میں تقریر سنی ہو تو الطاف بھائی نے دونوں ایشوز اٹھائے تھے، اس نے دونوں ایشوز پہ بات کی تھی. میری بہنوں، میرے بھائیوں، پیارے بچوں، آپ لوگ خدا کے لیے جب صرف پرسیپشن پہ نہ جائیں. آپ کے پاس کمپیوٹر آپ کے سامنے ہے، پوری تاریخ، ہسٹری آپ کو سامنے نظر آ جائے گی. آپ کو پارٹی کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. اس دن یہ بات اٹھائی گئی، اس کے 4 دن بعد پھر ایک جلسہ ہوا، اس میں صرف اسی موضوع پر بات کی گئی. لال قلعہ گراؤنڈ میں ہم سب وہاں موجود تھے. تو ایسا نہیں ہے، ہر ایشو کو مینشن کیا جاتا ہے، اس پہ بات کی جاتی ہے، اس پہ دباؤ ڈالا جاتا ہے. بھائی نے صرف 2 نکات اٹھائے، دو ایک خواتین کا ایشو، دوسرا بلوچستان. خواتین بلوچستان، خواتین بلوچستان. بیٹا آپ نے سنا نہیں نا، کوئی بات نہیں چلتا بھائی. اس وقت اتنا بڑا جشن منایا جاتا. آپ یقین کریں میں عوام ہوں، میں 2 دن روتی رہی، میں تہجد میں دعائیں کرتی رہی، اللہ میرے وطن کو ٹوٹنے سے بچا. لیکن میں ہم سب دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ وطن کو قائم رکھے. جلسہ دیکھا کہ عوام اتنی بے حس اور ہمارے قائدین اس ایشو پہ اپنی بات مؤثر طریقے سے پہنچانے کے بجائے، اور جیسے آپ نے میرے سامنے بھی یہ بات سب کے سامنے رکھی کہ یہ حکومت بے شک کرپٹ ہے لیکن ہم مجبور ہیں کہ ہم آئینی دائرے میں اور قانونی دائرے میں رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، تو اس طرح تو کبھی چینج نہیں آئے گا. پھر تو ہم ہمیشہ انہی کو آمنا صدقنا کہتے رہیں گے. کہہ رہے ہیں آپ ہی لوگ چینج لائیں گے. جن کو جو ایم کیو ایم سے باہر ہیں ان کو ووٹ ایم کیو ایم نے نہیں دیے، یہ بات طے ہے. چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو، چاہے وہ مسلم لیگ نون ہو، چاہے وہ مسلم لیگ قاف ہو، چاہے وہ JUIF ہو، چاہے پاکستان کی کوئی اور جماعت ہو، ان کو ووٹ کم از کم ایم کیو ایم نے نہیں دیے. لہٰذا یہ سوال جس کو کرنا ہے کہ ایم کیو ایم ان سے اتحاد کیوں کرتی ہے، پہلے یہ سوال اپنے آپ سے کرے کہ ہم ان کو ووٹ دے کر جتا کر ایک کو 90 سیٹیں دلاتے ہیں،
ایک کو 125 سیٹیں دلاتے ہیں اور قصوروار ایم کیو ایم کو ٹھہراتے ہیں. میں سوال کرنا چاہتی ہوں، تو آپ کے پاس اپوزیشن بینچز کی آپشن ہے، پھر آپ حکومت میں کیوں بیٹھے ہوئے؟ دیکھیے اچھا سوال، بہت اچھا سوال ہے. بہت اچھا سوال. اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ایم کیو ایم نے بارہا اس بات کی کوشش کی کہ ایم کیو ایم اپوزیشن کا سفر اختیار کرے. جب ایم کیو ایم نے اپوزیشن کا سفر اختیار کیا، کیا ہوا؟ کراچی میں کٹی پہاڑی کو گرم کیا گیا. 5 دن تک نہ پولیس نہ رینجرز. آج کیا کٹی پہاڑی پہ پھول اگے ہوئے ہیں؟ آج کیا کوئی امن کا جھنڈا لہرا رہا ہے وہاں پر؟ ایسا کچھ نہیں ہے. اس کو ایک سازش کے تحت انسٹیگیٹ کیا گیا. 5 دن تک نہ پولیس پہنچی نہ رینجرز. لیاری میں دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دی گئی. اور اس کے بعد جو بین الاقوامی دباؤ ایم کیو ایم کے اوپر آیا، مجھے ریکارڈ پر مت کہنے دیجئے، نیشنل عوامی قومی دباؤ نہیں، جو بین الاقوامی دباؤ ایم کیو ایم کے اوپر آیا کہ آپ حکومت کو گرانا چاہتے ہیں پاکستان میں. ہم نہیں چاہتے کہ پاکستان میں گورنمنٹ ڈی ریل اور ڈی اسٹیبلائز ہو. میں تو صرف اتنا پوچھتا ہوں کہ ہم تو 25 ہیں، بہت برے لوگ ہیں جو 100 کی تعداد میں پارلیمنٹ میں موجود ہیں اور جو فرینڈلی اپوزیشن بنے ہوئے ہیں، ان سے آج تک کسی نے یہ سوال نہیں کیا کہ آپ حکومت سے علیحدگی کیوں نہیں اختیار کرتے. یہ بغل میں چھری اور منہ پہ رام رام کب تک کی پالیسی چل سکتی ہے؟ ایم کیو ایم پہ ایک بین الاقوامی دباؤ ہوتا ہے، تو مجھے یہ بتائیں کہ دباؤ کیا ہوتا ہے اور کون ڈالتا ہے؟ آپ کسی کو اسپیسیفائی کریں تو ہمیں پتا چلے کون ہے. I can discuss it off the record but not on the record. Well, That's my discretion. everything is on record. That's my discretion. یہ تو چیز ہوئی That's کہ my آپ discretion. عوام کو اس چیز سے آگاہی نہیں دینا چاہتے. اس کی وجہ That's کیا ہے؟ my discretion. This discretion. چلو ٹھیک ہے. There are certain things which comes under the very fine boundary line of national security. لیکن حضرت صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ آ جاتے ہیں بین الاقوامی دباؤ میں؟ میں اس سوال کا جواب آف دا ریکارڈ دوں گا. تو آف دا ریکارڈ لے لیں گے، آف دا ریکارڈ لے لیں گے. وہ ایک بڑی دیر سے ان سے سوال پوچھتے ہوئے میں آپ. السلام علیکم، مائی نیم از بلقیس. میں اسلام کی روح سے بات کرنا چاہوں گی. جی بیٹا. 1973 آئین کے مطابق جو صدر ہوگا مسلمان ہوگا، جو وزیر اعظم ہوگا وہ مسلمان ہوگا، اور پوری دنیا یہ بات جانتی ہے. اور مسلمان کی تعریف یہ ہے کہ وہ اسلامی لاز اور پرنسپل کو فالو کرے. ٹھیک ہے. ہمارے قائد، ہمارے لیڈر جو الطاف بھائی ہیں، قرآن پاک کو سامنے رکھ کے انہوں نے ڈانس کیا، انہوں نے گانا بجایا. ایک جلسے میں میں اپنے لیڈر سے، سارے لیڈر سے ایک سوال کرنا چاہوں گی. تم سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، اخوان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ مسلمان بھی ہو. میں سوال کا جواب دے دوں گا. بیٹا میں بھی اسلام کی روح سے تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی مسلمان کو یہ اختیار نہیں دیا کہ وہ دوسرے مسلمان کو جج کرے. جج کرنے کا اختیار صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. ہم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں، اور میں سید بھی ہوں اور مجھے اپنے مسلمان ہونے پر فخر بھی ہے.